السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ گجرات کے ایک مولانا یوسف صاحب ہیں۔ مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے۔ کتنے ایمان والے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو ان کو کلمہ بھی نہیں یاد ہے، کلمہ بھی نہیں معلوم۔ اگر ان سے پوچھیں گے کلمہ تو کلمہ نہیں بتا سکتے، پہلا کلمہ، اور دین کی باقی باتوں کو تو چھوڑ دیجیے، پہلا کلمہ یاد نہیں۔ نماز میں ثنا انہیں معلوم نہیں، ثنا کسے کہتے ہیں، تکبیر کسے کہتے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ بے شمار لوگ ایسے مل جائیں گے، کبھی ان کو توفیق نہیں تو ان کے پاس جائے، ان سے ملے، ان کے احوال لے، ان کی دینی احوال معلوم کرے۔ پتہ نہیں کس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ مولانا سعد صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے، مسلمان کیسے جو ہے تباہ و برباد ہو، اسلام کا نام و نشان کیسے مٹ جائے، اس چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ حضرت ہمارے کہاں کے چکر میں پڑے ہیں؟ امت کا برا حال ہے، امت نماز سے دور ہے، امت شادی بیاہ میں کتنی ہے، یعنی بے شمار بے حساب فضول خرچے کر رہے ہیں۔ کیا کیا عیب، کیا کیا امت کا حال ہے۔ امت رحم کے قابل ہے، امت کے پاس جانا چاہیے، ان کے حال احوال معلوم کرنا چاہیے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بس مولانا سعد صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی کو ذلیل کر کے کبھی ذلیل نہیں، آپ خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ کی ان حرکتوں سے آپ کی سوچ کا پتہ چلتا ہے، آپ کی گندی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں، میرے پاس آپ کے ویڈیوز آتے ہیں، ساتھی کی الٹی سیدھا آپ کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں، تو مجھے یہ بھی برا لگتا ہے کہ ساتھی آپ کو بس عجیب عجیب لفظ سے پکارتے ہیں۔ تو یہ آپ کی خود کی دین ہے، آپ اس طرح حرکت چھوڑ دیجئے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، امت ویسی ٹوٹی پڑی ہے، امت کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اعمال کا کچھ پتہ نہیں ہے، اسلامی زندگی کیا ہوتا ہے کچھ نہیں معلوم۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اس سے مسلمان کوسوں دور ہو گئے۔ صبح قبرستان کی طرح جتنے مسلم علاقے ہیں وہاں جا کے دیکھیے، جیسے قبرستان ہوتا ہے، جیسے قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے، ایسے سناٹا ہوتا ہے۔ مسلمان سو رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، نہ اپنے مستقبل کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی خود کی فکر ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی فکر کیجئے، آپ ان چکر میں مت پڑیے، کون کس حال میں گزارا ہے، کس کو کیا، یعنی کہ کس کے اندر کیا عیب ہے، اب اس کے چکر میں مت پڑیے۔ یہ اس کا آپ کو اللہ نے ذمہ داری نہیں دی۔ اس طرح کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، میں گجرات کے جو مولانا یوسف کون ہیں، وہ اس سے شورا والوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، جی شورا والوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، شورا والوں کے نام سے۔ شورا والے نہیں کر رہے ہیں، شورا والے ایسی حرکت نہیں کر رہے۔ شورا والے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی برائی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی مولانا ابراہیم صاحب کی آپ نے سنا ان کی زبان سے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کوئی شورا جو فکر مند ہے، جن کے دل میں آخرت کی فکر ہے، جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ محنت کو کہہ رہے ہیں کہ جماعت نکالیے، لوگ اصلاح کی فکر کیجیے، اپنی ایمان کی بنانے کی فکر کیجیے، اپنے اعمال بنائیے، تہجد میں اللہ سے رونے والا بنیے، عشاء کا اہتمام کیجیے، چاشت کا اہتمام کیجیے۔ یہ ترغیب دیتے ہیں آپ امت کو، جو کرنے والا کام اسے کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ غیبت میں لگ گئے، کتنی دکھ کی بات ہے، یوٹیوب چینل میں آپ غیبت کرتے ہیں۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اب کس میں لگ گئے؟ یہ تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، آپ ایک عالم ہو کے ایسی نیچ حرکت کر رہے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، آپ کی بھی محبت ہمارے دل میں ہے۔ میں نے کمنٹس لکھا ہے، آپ کمنٹس میں دیکھیے گا، آپ کی یوٹیوب چینل میں آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، آپ سے بھی ہمیں محبت ہے۔ آپ کسی کی عیب کو مت دیکھیے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی سنت شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، جی آپ ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی ہدایت کی دعا کیجیے۔ اور
امت اگر گمراہ ہوتی نظر آ رہی تو اس موضوع پہ کوئی امت عقیدے کے یعنی کہ اسلام کے عقیدے کے خلاف اگر ہٹ رہی ہے امت، تو ان کی ذہن سازی کیجیے کہ یہ اس طرح کی باتیں اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو اسلام کے خلاف اس طرح کے یوٹیوب بنائیے۔ ایمان کے خلاف کوئی بات کرتا ہو، آپ کو نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، کون ایمان کے خلاف بات کرتا ہو، ایمان کی باتیں کرتا ہو تو یہ توحید کے خلاف ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ بات کہیے۔ قرآن حدیث سے جو میل نہیں کھاتی ہے اس بات کی آپ خود وضاحت کیجیے۔ آپ دوسرے کی گندگی کو مت دیکھیے کہ کس کے اندر کیا گندگی لگ رہی ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے۔ بہت برا حال ہے امت کا، آپ پھریے، گھر گھر جائیے، در در جائیے تو امت کا حال معلوم ہوگا۔ آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ سچ میں اپنے دل پہ ہاتھ پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بالکل آپ کو مرنا ہے، آپ یہ بات کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، قبر میں مجھ سے سوال ہوگا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ اپنے دل میں تواضع کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ تواضع اختیار کر کے دیکھیے، آپ کے تو انداز میں، آپ کے بول میں تو کبر کی بو آتی ہے، گھمنڈ کی بو آتی ہے۔ آپ ذرا تنہائی میں اپنے دل پہ ہاتھ پہ رکھ کے دیکھیے، اے اللہ میں یہ کر رہا ہوں صحیح ہے، اگر میں یہ کر رہا ہوں، میں تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، اگر صحیح ہے تو میرے دل میں شرح صدر کر دے۔ آپ دل میں عداوت کو ایک طرف رکھے، بغض کو ایک طرف رکھ کے، حسد کو ایک طرف رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہ اے اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں واقعی تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تواضع کے ساتھ کہ یہ میرے نبی کا کام ہے، یہ ہمارے صحابہ کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے آپ کا دل کہتا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا دل نہیں کہے گا، تو آپ پھر کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب اپنے دل سے بات کر کے دیکھیے گا کہ یہ میں جو دوسروں کی برائی کو لوگوں میں پھیلا رہا ہوں کہ یہ اسلامی کام ہے، کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، کل اللہ کے سامنے قیامت میں پیش ہونی ہے۔ اگر آپ کا دل آپ کا گواہی دے دے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیے گا۔ آپ کو جنت میں جانے کا اگر شوق ہے کہ اللہ مجھے جنت میں دے دے، میں یہ کام کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، تو آپ کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے حفاظت فرمائے، جہنم سے مجھے بھی بچا لے، پوری امت کو بچا لے، پوری امت کو بچا لے، اور میرے اندر للہیت آ جائے، اخلاص آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، تقویٰ آ جائے۔ اگر واقعی آپ کا دل یہ کہتا ہے ان ساری چیزوں کو اینالائز کرنے کے بعد، آپ سے اپنے دل سے بات کرنے کے بعد آپ کا دل کہتا ہے آپ صحیح کر رہا ہے، تو آپ کرتے رہیے گا۔ لیکن مجھے اللہ کی عزت سے قوی امید ہے کہ آپ کا دل منع کرے گا۔ اگر آپ حاسد ہیں، حسد ہی ٹھان رکھا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے دل میں یہ بات خیال آئی کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں، اس لیے میں نے یہ چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہے۔ مجھ سے اگر آپ کے شان میں کوئی گستاخی ہوئی تو اللہ کے لیے معاف کیجیے گا۔ کچھ پتہ نہیں کون سے عمل کی وجہ سے، کون سی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ فرما لے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈریے۔ آپ سے پھر مؤدبانہ کروں، آپ مجھ سے بڑے بھی ہوں گے، علم میں بھی بڑے ہوں گے، آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ غیبت چھوڑ دیجیے، آپ امت کی فکر کیجیے۔ امت کی جو مرض ہے ان مرض کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ کس حال میں امت زندگی بسر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور پوری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔